عزاداران امام مظلوم، السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ سب سے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے جو محسوس کرتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ جلوس میں یا مجلس میں جب شبیہیں نکلتی ہیں تو مجلس میں مردانے میں ہوتی ہے، لوگ اس کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے، ہاتھ سے چھو کے چہرے پہ ملنے کے لیے ایک دوسرے کو دباتے اور کچلتے ہوئے جاتے ہیں، اور جو تابوت یا علم جو چیز بھی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایسے جھٹکے کھاتا ہے اور اس کیفیت میں آتا ہے کہ بے حرمتی سے محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبہ اور محبت کے تقاضے بالکل اچھے ہیں، ان کو پورا کیا جانا چاہیے، لیکن احکام شریعت، آداب معاشرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکا دے کے جانا جائز نہیں، درست نہیں، پیر کچلنا جائز نہیں۔ مستحب کے لیے، ثواب کے لیے کوئی کام ایسا ہو جس سے کسی مومن کو اذیت ہو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا تو بہت مستحب ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں، درست نہیں ہے۔ کسی بزرگ عالم کو کبھی وہاں ٹوٹ پڑتے ہوئے نہ دیکھیے گا، ذریعہ مقدس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کچل کے جاتے ہیں، لیکن کسی عالم کو نہ دیکھیے گا۔ اس لیے کہ احکام خدا کا ہر طرف خیال رکھنا ہے، ایک طرف رخ ہو جائے دوسری طرف سے نظر انداز ہو جائے نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب میں حجر اسود کا بوسہ مستحب ہے، لیکن بھیڑ میں ہے تو خود اس میں ایک لفظ استلام، دور سے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے، گویا اس کا بوسہ لیا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا، وہی اجر اللہ دے گا، بلکہ شاید اپنے آپ کو، جذبات کو کچل کے رک جانے کا اجر شاید زیادہ ملے۔ ذریعوں پر یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شبیہیں نکلتی ہیں وہاں آپ کے جذبات بے قابو نہ ہوں، یہ خیال رہے۔ مجلسوں میں تو مرد الگ، عورتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اب ایک اور مصیبت آ گئی ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں ہی خواتین جلوسوں میں چل رہی ہیں، اور اس میں پھر جو تابوت یا علم وغیرہ ہوتا ہے اس کے بوسے کے لیے مردوں کے درمیان گھس گئی جا کے کسی صورت پہنچنا ہے۔ دنیا میں عزاداری پھیلی ہے، مہذب ملک جو کہلاتے ہیں، متمدن ملک جو کہلاتے ہیں، مغرب ممالک جو ہیں، وہاں خواتین جلوس میں آتی ہیں، مکمل حجاب میں آتی ہیں۔ کوئی ایک خاتون وہاں آپ کو بے حجاب نہیں، بد حجاب نہیں ملے گی۔ بر صغیر کے جلوسوں میں دوسری قوموں کو نہیں کہہ سکتا میں، وہاں جلوس میں خواتین کا جلوس مردوں کے جلوس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، مردوں کے بیچ میں خواتین نہیں چلتی ہیں، خواتین کے جلوس میں مرد نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی بمبئی میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہیں، شام غریبہ کیسر باغ حال سے خوجہ مسجد ڈوگری تک جلوس آیا تھا، شمع ہاتھ میں تھی، خاموشی سے آئے تھے، مردوں کا سلسلہ آگے آگے تھا، پیچھے خواتین تھیں۔ بہت اچھا اثر پڑا اس کا، بہت ہی مؤثر تھا، اور خواتین الگ تھیں۔ اسی طرح سے ہر جلوس میں خواتین جاتی ہیں، جائیں، ان کو روکا نہیں جاتا، وہ جانے، وہ بہتر سمجھتی ہیں، ان کے گھر والے بہتر سمجھتے ہیں تو جائیں جلوس میں، مردوں کے جلوس میں، لیکن یہ خیال رہے کہ مردوں کے درمیان نہ جائیں، عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے درمیان سے نہ گزریں۔ مولا علی نے کوفے میں کہا تھا کہ تم کتے بغیرت ہو گئے ہو، تمہاری عورتیں بازاروں میں اس طرح پھرتی ہیں کولے سے کولا رگڑتی ہوئی۔ تو جب بازاروں میں امام کو پسند نہیں ہے تو عزاداری جلوس میں کیسے ہے ہمارے امام راضی ہو سکتے ہیں؟ توجہ دیں ان چیزوں پہ، خود بھی دھیان دیں، دوسروں کو متوجہ کریں، ضد کا ماحول نہ بنایا جائے، خطبہ نہ کھڑے ہوں کہ حلال اور جائز کو نہ ٹوکیے، حلال اور جائز کے معاملات، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو جائز و مباح ہو رہا ہے اسے ہونے دیے، مستحبات کو نہ ٹوکیے، اگر کوئی حرام ہوتا ہے تو روکیے۔ تو دیکھیں اگر غور کرے تو اس میں کئی چیزیں اگر حرام نہیں ہیں تو حرام کے قریب بہرحال پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جن سے محبت ہے ان کے مزاج کو پہچان کے ان سے محبت کا مظاہرہ ہم کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔